اس طرح آپ کو معلوم ہے حالات 24 نومبر کو خان صاحب نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی، ایک دھرنے کی کال دی ڈی چوک کے اوپر، جس کی آئین میں ہر شہری کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ 25 اور 26 کو اسلام آباد جاتے ہوئے پورے اسلام آباد کو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بند کیا۔ ہمارے کارکنان پہ بدترین شیلنگ کی، اور جب ڈی چوک پہنچے اس کے بعد سب نے دیکھا کہ لائٹیں آف کر کے فائرنگ ہوئی، اور ہمارے شہداء ہوئے، ہمارے بہت سے زخمی ہوئے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے اور اغوا بھی ہوئے۔ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ گولی کیوں چلائی؟ اس کے دو قصوروار ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، بیکاز اور اگر سرکار نے آرٹیکل 245 کے تحت ایکشن اینڈ ایڈ ٹو سول پاور میں اگر فوج طلب کی ہو تو پھر فوج ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہمارے، اور آرٹیکل 19A کے تحت ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ پشاور سے لے کے اسلام آباد تک آپ اگر کوئی جگہ ہمیں بتائیں، موٹر وے پہ سروسز آئے ہیں، اسلام آباد کا ٹول پلازا آیا ہے، راستے میں بہت سی اور جگہ آئے ہیں، پیٹرول پمپس آئے ہیں، دکانیں آئے ہیں، کوئی نقصان اگر کسی کو پہنچا ہو تو آپ بتائیں۔ ہم جو BRT سروس ہے اس کی اسٹیشنز ہیں، کہیں پہ کوئی نقصان اگر لاکھ لوگ تقریباً اسلام آباد پہنچے، کہیں ہمیں دکھا دیں۔ اس کے بعد پھر بھی گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد ہسپتالوں میں جو لوگ تھے ان کو جو ہے ان کے شہداء کے ریکارڈ چوری کیے گئے۔ جو صحافی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے اسلام آباد میں، مطیع اللہ جان صاحب، اور ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر عجیب آئی اسکار، پتہ نہیں کیا کیا پرچے کاٹے گئے کہ جی بندوق لے لی گئی اور ہم پہ تان لی گئی۔ اس بربریت کے بعد بھی انتہا ختم نہیں ہوئی۔ 29 نومبر جو ہفتے کا دن ہے، وہاں سے اس سے PTI پہ نہیں، اسلام آباد میں پختونوں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ ہمارے پاس وکلا کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ پختونوں کو تھانے لایا گیا، ان کو جو ہے صحنوں میں بھی بٹھایا گیا، اور جب وکلا نے پوچھا کہ یہ کیوں، اور جب وکلا ATC گئے یا ڈیوٹی مجسٹریٹس کے پاس گئے تو اس کے بعد ان کو 9 مئی کے پرچوں میں ضمنیوں میں اندر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی سے ان کے موبائل چھینے گئے، اور یہاں تک بھی ہے کہ پختونوں کو جمع کیا گیا ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور پھر تقسیم کیا گیا SHOs کے اوپر کہ یار یہ آپ لے لو، یہ اتنے آپ لے لو، بیکاز بہت زیادہ تھے۔ ہمیں وکلا نے یہی بتایا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسلام آباد کی جو وکلا کمیونٹی ہے ساری، جنہوں نے جس طرح کل ایک مارچ کیا پختونوں کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ILF کے ساتھی ہیں پورے پاکستان میں، بالخصوص KP میں اور پنجاب میں، جو ہمارے PTI کے قیدیوں کے لیے کوشاں ہیں اور پختونوں کے لیے کوشاں ہیں۔ لٹرلی جیسے کہ پختون نہیں ہوئے، بھیڑ بکریاں ہوئیں، ان کو تقسیم کیا گیا، پہلے جمع کیا گیا، پھر تھانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ہے جو ضمنیاں ہیں 26 کی، کسی کے اوپر 9 مئی کی ضمنیوں میں گرفتاریاں دی، کسی کے اوپر یہاں تک بتایا گیا ہے کہ صبح سے شام تک ان لوگوں کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی گرفتاری کے شو کیے،
رکھا گیا بغیر کھانا بغیر پینا، اور جو ان کے رشتہ دار ان کے پاس ان کا پوچھنے سے، کیونکہ وہ بھی پختون تھے بدقسمتی سے، تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ میرا اپنا پھوپھی کا بیٹا، ان کی جو اہلیہ ہے، ان کی بہن جو کہ پراپر ایک پروفیشنل ہیں اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتی ہیں، ان کو ان کے گھر پہ آیا گیا، ان کی بہن سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، پھر ان کو جہاں سے پہ وہ تھی ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر ان کا موبائل چیک کیا گیا۔ میری جو پھوپھی ذات بیٹا ہے اس کی اہلیہ کا موبائل چیک کیا گیا کہ جی اس میں پہلے تو کیوں چیک، کس کا چیک کرتے ہیں، یہ نہیں کسی اور کا، آپ پشتو بولتے ہیں تو آپ کا موبائل چیک کریں گے کہ جی یہ، اور اس میں اگر کہیں سے بھی کوئی پوسٹ آئی تحریک انصاف کی، عمران خان کی، وہ تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، جو پوسٹس ہیں سوشل میڈیا کے پوسٹیں ہیں یا باقی چیزیں ہیں، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی ضرور نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا سپورٹر ہو یا کوئی ورکر ہو یا کوئی۔ اس حد تک وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ڈیٹا ڈفرینٹ صحافیوں سے آ رہا ہے، ڈفرینٹ وکلاء سے بات ہوئی ہے، اس کا ابھی تک کوئی فکس ڈیٹا ہے نہیں، لیکن جو ڈاکیومنٹڈ ڈیٹا ہے جو کہ 45% ہے، اس کے مطابق تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ جو ہیں اس کے تو ہمیں وہ بیل بانڈز اور جو بھی اس کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کے نمبرز آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 4,000 سے زیادہ پختونوں کو 29 نومبر سے لے کے اب تک جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، حبس بے جامع میں رکھا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی گنٹانو بے ہو اور یہ کوئی یہاں پہ کوئی یا کوئی دہشت گرد ہو۔ آئرنی تو یہ ہے کہ ریاست، بلکہ ریاست بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد جو بندوق اٹھا لے ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، جو امن کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی ریزنٹمنٹ اور جس طرح کی بلوچستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہے۔ بلوچستان میں بات ریزنٹمنٹ سے جا کے نفرت تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آپ حالات دیکھ لیں، ساؤتھ میں دیکھ لیں، بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ جا بھی نہیں سکتے۔ نفرت کا ریاست سے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ حال ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی ادراک ہے نہیں۔ ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ساتھ ساتھ یا ایسا بھی ابھی حکومت نے کہا ہے کہ جی فیک نیوز، یہ تو فیک نیوز ہے۔ سرکاری جو ادارے ہیں خبر رساں، پی ٹی وی ہو گیا، ریڈیو پاکستانی، اس طرح کے، اور یا جو چینلز ہیں کلاؤڈ چینلز، وہ لٹرلی فیک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں حکومت کے پیسوں سے کہ جی اسلام آباد میں ڈی چوک میں تو کوئی فائر ہوا ہی نہیں ہے، لاشیں ہیں ہی نہیں۔ ابھی تک جو تصدیق شدہ ہمارے شہداء ہیں وہ 12 ہیں، جی سب کو پتہ ہے۔ بہت سے مسنگ ہیں، ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن جب لاکھ بندہ نکلتا ہے تو یہ معلوم کرنا کہ اس میں سے کتنے فی الحال غائب ہیں، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ سو جو گمشدہ ہیں، جو لاپتہ ہیں، ہمارا یہ شک ہے کہ اس میں بھی بڑی تعداد جو ہے، خدا نہ کرے لیکن ہمارا شک ہے کہ اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس بے حس حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ لاشیں چھپائی ہوئی۔ اب آتے ہیں محسن نقوی کی طرف۔ محسن نقوی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، رینٹ اے کار کسی کمپنی سے۔ جب آپ کسی کمپنی سے رینٹ اے کار لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈرائیور دیتا ہے کہ جی یہ گاڑی آپ پھر سکتے ہیں لیکن یہ ڈرائیور پھر۔ سو کمپنی کا ڈرائیور محسن نقوی ہے جو کہ اس حکومت کو چلا رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس کی اپنا کوئی اختیار ہے نہیں۔ کل کو یہ محسن نقوی اس سے بڑی بلنڈرز کرے گا بیکاز، اور نقصان اس پی ڈی ایم حکومت کو ہوگا کیونکہ یہ ایک ہاسٹیج حکومت ہے۔ 17 سیٹیں جب آپ یا 20 سیٹیں بمشکل جیتتے ہیں اور کھینچ کے آپ کو 2/3 اکثریت دی جاتی ہے تو اس کا وہ کوئی مفت میں نہیں دی جاتی، اس کے پھر آپ کو محرکات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔
آپ سب کو یہ پتہ ہے، اب ہم اکثر یہاں پہ اکثریت جو میں سمجھتا ہوں پختون ہی ہیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ جی پختون مہمان نواز ہیں، بالکل ہیں، پختون جو ہے وہ پشتون ولی کا ہے۔ ایک چیز جو ہے جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے، پختونوں سے ظلم اور زیادتی اور نہیں بھولتا۔ ہم کو کہتے ہیں نا پشتوں میں کہ جی پشتون نے اگر 100 سال بعد بھی اپنا بدلہ لے لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جلدی لے لیا۔ اس موبائل فون پہ ابھی بھی اس ایجنسی کا اہلکار جو میرے گھر آیا تھا 9 مئی کے بعد، اور جس نے میرے گھر سے ایک جھنڈا اتارا تھا جو گھنٹے بعد ہم نے لگا لیا، ابھی بھی اس کی تصویر سے جی میرے ساتھ ضلعی صدر عرفان سلیم صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کو جس کمظرف اہلکار نے ان کے بچے کی تصویر دکھائی، ہمیں وہ بھی یاد ہے۔ یہ میرے ساتھ علی زمان صاحب بیٹھے ہیں، پورے خیبر پختونخوا کے ILF کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان پہ جو حملہ ہوا، ان کو جو زخمی کیا گیا، جن کمظرفوں بے غیرتوں لوگ نے کیا، ہم بھولے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں کوئی نہیں بھولتا۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، اقتدار آتا جاتا ہے، لیکن یہ ظلم زیادتی اور ایسی حرکتیں جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہوں، جس کے یہ سارے مرتکب ہیں، یہ کوئی بھولتا نہیں ہے۔ مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اتنی جہالت اور اتنا خطرناک کام آپ ایک پورے کے پورے قوم کو ریاست کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ یہ وہاں پہ جو SP صاحب تھے، جو سننے میں آیا ہے SP خالد صاحب جو بھی ہیں، جو رمنا کا SHO ہے ٹیپو سلطان، یا جس طرح گولڈا کا SHO ہے، یا اور اس طرح کے ہے، یہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ پختون کے ساتھ ظلم کریں گے اور یہ بات جو ہے کچھ عرصے کے بعد چلی جائے گی؟ قوم کے ساتھ کبھی فوج بھی نہیں لڑ سکتی، قوموں کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ہماری یہ درخواست ہے اس حکومت سے کہ اختیار اگر اور کچھ ہے نہیں تو کم از کم یہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا بند کر دیں۔ یہ جو لسانیت کی اور یہ جو آگ آپ بھڑکانے جا رہے ہیں، اگر یہ بھڑک اٹھی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی پریفری، اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتے ہیں پریفری کیا کہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پریفری، کہ یہ پریفری ہیں، ادھر کوئی مرے کھپے، جب تک اسلام آباد، پنجاب اور سندھ بچا ہوا ہے تو جو مرضی کریں۔ یہ پریفری تک بات پھر نہیں جائے گی، یہ جو بیکاز پختون آپ سب کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ہیں، اور یہ چیز جو ہے ہم نے بہت سے لوگوں کو جس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ دیکھ لیں جب ویڈیوز آتی ہیں، یہاں تہکال میں جو ہے ایک دفعہ احتجاج تھا، کسی نے کہا پاک فوج زندہ باد، میری آنکھوں کی بات، 2-3 لوگوں نے اس کو روکا کہ پاگل ہو گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ مطلب، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پہ مجھے فکر بھی ہے اور تشویش بھی ہے، بیکاز ادارے کے اندر 1 2 3 4 سینئر اہلکار، سینئر افسرانوں میں بہت مسئلے ہوں گے، مسائل ہوں گے، انا ہوگا، بہت کچھ ہوگا، لیکن جتنا پورا ادارہ ہے وہ اس ملک کا ادارہ ہے۔ فوج ہمارے ملک کا ادارہ ہے، بلکہ آرٹیکل 243 کے تحت وفاقی حکومت کا محتاط ادارہ ہے۔ کوئی ادارہ، فوج ہو، پولیس ہو، رینجر ہو، کوئی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے عوام کی نظروں میں ان کو برا دیکھا جائے، لیکن ان کو استعمال کرنا اس طرح، اور اس کے بعد اسلام آباد میں جس طرح کی چیزیں جا رہی ہیں، اور جو کہا جاتا ہے پولیس کی طرف سے بڑا آسان کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ اوپر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ جو انتشار اس کو کہتے ہیں، پرامن احتجاج آئین کے تحت اسلام آباد میں انتشار نہیں ہوتا۔ آپ جب اس قسم کے ایک ہی قوم کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جس ذلت کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں سوچ کے میرا خون کھولتا ہے۔ مطلب کیا حکومت چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں سے ہم ان افسران، ان SHOs، ان SPs، ان SSPs، ان DSPs، ان IGs کے خلاف مہم شروع کریں؟ ان کی یہاں پہ ہم تصویریں جو ہیں وہ ٹانگنا شروع کر دیں کہ جی یہ ہے تم لوگوں کی قوم، پختون قوم کے مجرم، یہ ہے قوم کے مجرم، پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ کیوں
کیوں؟ اور یہ بھی سوچ رہے ہیں، دیکھیں یہ ملک جو ہے نا، ملک پاکستان، یہ ان سب صوبوں کا الحاق ہے۔ ہم سب جو پختونخوا سے ہیں، ہم اپنی زمین کے ساتھ پاکستان میں ہم نے الحاق کیا ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے اپنی زمین کے ساتھ، سندھ کے لوگوں نے اپنی زمین کے ساتھ، تو ہمارے ہم نہ کسی پنجابی سے کم ہیں، نہ ہم کسی سندھی سے کم ہیں، نہ ہم کسی بلوچ سے کم ہیں، نہ ہم کسی سرائکی سے کم ہیں، نہ وہ ہم سے کم ہے، ہم سب برابر ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا تو اس کے اثرات آئیں گے، اس کے نقصانات ہوں گے، اس کے نقصانات وفاق کو ہوں گے۔ اور یہ انتشار آپ کے محسن نقوی صاحب اور آپ کی جو وفاقی حکومت ہے اور آپ کی جو پنجاب حکومت ہے اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ انتشار ان کے سر ہے۔ حال ہی میں ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک زبردست انتشار کے اوپر ایک آیت کی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ ایگزیکٹلی ان لوگوں پہ فٹ آتا ہے جو آرمی چیف نے کہا، ان لوگوں پہ جو اس وقت انتشار پھیلا رہے ہیں، جو ایک طبقے کو یا ایک قوم کے لوگوں کو جس طرح نشانہ بنا رہے ہیں، یہ انتشار ہے۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ملکی استحکام کو ایسی ضرب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا دیکھ لیں بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں، آپ دیکھ لیں ذرا، آپ کے پی کے ساؤتھ میں دیکھ لیں۔ اگر ان چیزوں کا لوگوں کی ابھی بھی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، یا لوگوں کی انائیں جو اوپر بڑے بڑے دفتروں میں سول ہو یا ملٹری افسران بیٹھے ہیں، اگر ابھی بھی ان کی آنکھوں میں پٹیاں ہیں تو خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں۔ یہ چیزیں اگر حالات خراب ہو گئی تو پھر واپسی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم سن رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ ٹھیک نہ ہو۔ بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں، وہاں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ حالات ٹھیک ہونا اب اس طرح مشکل ہو۔ کے پی میں جس طرح کی چیزیں جا رہی ہیں، جس طرف جا رہی ہیں، ہمیں نقصان ہوگا۔ آپ کا بالکل تحریک انصاف کے ساتھ ایشو ہوگا۔ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، حکومت نے نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے انٹیلیجنس افسران ادھر ہمارے سامنے آئے اور لوگوں کو وہ کیا، جیتے ہوئے الیکشنوں کو ہروایا۔ یہ علی زمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جیتا ہوا الیکشن ان کو ہروایا۔ وہ آپ کی ایک انا ہوگی، لیکن جو یہ کام آپ کر رہے ہیں، یہ آپ ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، پورے کے پورے ملک کو اور وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جو آواز ہے یہ یہاں سے اٹھے گی، اور یہ اگر اٹھ گئی اور یہ اس کے اوپر پختونوں نے ریئیکشن کیا، تو پھر اس کو نہ کوئی حکومت، نہ کوئی ریاست، نہ کوئی مملکت، نہ کوئی فوج، نہ کوئی انٹیلیجنس وہ پھر نہیں روک سکتی۔ تو ہم آپ کو اس پریس کانفرنس کے تھرو سب کو، ذمہ داران کو، یہ جو ایکچوئل انتشاری ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک، ہم اس انتشار کو جان چکے ہیں اور ہم آپ کے ان مذموم ارادوں کو بھانپ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسے انتشاریوں کے لیے سزا اور جزا موجود ہے۔ تو خدا را حالات خراب نہ کریں۔ اگر میں ایک پڑھا لکھا پختون ہوں پاکستان کا، دوسری بات، اکثر یہ کہتے ہیں افغانی یہ افغانی وہ، میں بھی افغان ہوں، میں افغان ہوں۔ جو افغانستان کا پختون ہے وہ بھی افغان ہے، ہم ایک ہی لوگ ہیں۔ اس میں مجھے 1% نہ شرم ہے نہ قباحت ہے، لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پاکستان کے آئین کا تابع ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ جو پختون، جو افغانستان میں رہ رہے ہیں، وہ افغانستان کے وفادار ہیں، میں پاکستان کا وفادار ہوں۔ قوم ایک ہی ہے، ایک افغان ایک پختون، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بڑا آسانی سے کہہ دیا کہ جی افغانی ہے، افغانی ہے۔ افغانی ہماری جو افغان جنگ میں وہ جو روسی وہاں پہ آئے تھے، اس میں جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے،
آپ کو بہت سو کو یا اندازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ افغانی یہ اور افغان میں، تو ہمیں شرم کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹرز نے تباہی کی ہے، وہی ڈالری جنگ جو اب چل رہی ہے وہ بھی وہی سو دوبارہ عقل کے ناخن لیں، خدا کا خوف کریں. یہ حالات جو ہیں خاص کر یہ جو پختونوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس کو جو ہے اس چیز کو کنٹرول کریں. میں یہ اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم سے، اور کہ اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنائے، اس کی روک تھام کرے. دوسری بات، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اس کے اوپر قرارداد پاس کرے، بیکاز اگر پختونوں کا ہماری حکومت اور ہماری اسمبلی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گی تو یہ بات زیادتی ہوگی. ایک اور چیز، جس طرح کیونکہ یہ صرف پختونوں کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایسا وہ ہے نہیں. کرم میں جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے. اس میں کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ ضروری ہے. وہاں پہ جو بیسک مسائل ہیں وہ زمین کے تنازع ہیں جو کہ عرصے سے جاری ہیں، اور اس کے اوپر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک لینڈ کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ تنازعات حل ہوں. ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری کوئی غالباً 22 تاریخ تھی کہ 21 تاریخ نومبر کو پختون جرگے کے لوگ سی ایم صاحب سے ملے. سی ایم صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور کمشنر کوہاٹ سے ملیں، اور ان کو کوہاٹ کے کینٹ میں کمشنر صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. ہر کوئی اگر امن کی بات کرتا ہے، کرم میں کرتا ہے، پختونخوا میں کرتا ہے، جو کسی پارٹی سے ہو یا نہ ہو، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، بیکاز امن ہم سب کے فائدے میں. اس کے علاوہ 2-3 دفعہ اس قسم کے خاص کر پختون قومی جرگے کے جو مشران ہیں ان کو روکا گیا. اب وہ کرم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سرکار کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کرم کے اوپر جو ہے اس کو ترجیح دیں اور اس کے مسئلے کو حل کریں. اگر خیبر پختونخوا میں کہیں آرٹیکل 245 کے 1 کے تحت ایکشن اینڈ ایڈ ان سول پاور کی ضرورت ہے، فوج کی اور ایف سی کی طلبی کی ضرورت ہے، وہ کے پی میں اور کہیں نہیں، وہ کرم میں ضرورت ہے قیام امن کے لیے. اور کہیں پہ نہ اس کا جواز بنتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو وہ ریپیل ہو جانا چاہیے. جہاں پہ ضرورت ہے اس کے علاوہ اس صوبے میں ایکشن اینڈ ایڈ ان سول پاور کی کہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ہمارے سینئر رہنما ہیں علی زمان صاحب یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ہم بطور وکیل یا بطور تحریک انصاف کے آئی ایل ایف کے جنرل سیکرٹری، یہ جو اسلام آباد میں جو ہمارے ساتھی ہیں، پختون ساتھی بھی ہیں اور پارٹی کے ساتھی بھی، ان کے لیے اور پورے پنجاب میں بلکہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. میں صرف آخری یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ آگ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے اگر بھڑک اٹھی تو یہ اٹک کے اس پار جائے گی. یہ کوئی وار آن ٹیرر نہیں ہے کہ جی یہاں پر ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، باقی ملک بچا ہوا ہے تو یہ جانے تو پختون جانے. اس طرف جائے گی اور پھر اس کو کوئی ادارہ، کوئی حکومت نہیں روک سکتی. تو خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں اور اس لیول پر نفرت نہ پھیلائیں کہ اس کو پھر قابو نہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ایک 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا. اس میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں پوری آئی ایل ایف کی ٹیم، ہمارے بڑے قابل اور نڈر وکلاء نے محنت کی، اور تقریباً کے پی کے میں کوئی بھی ہمارا کارکن یا لیڈر 9 مئی کے واقعات میں جیل میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4 اکتوبر کو ہمارا
جانے کا پروگرام تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی ہمارے کارکنوں کے خلاف بوگس FIR درج کی گئی، اور شکر الحمدللہ ILF اسلام آباد کی ٹیم، ILF راولپنڈی کی ٹیم جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، وہ سب بے گناہ کارکنوں کو ہم نے رہا کروایا ہے۔ ابھی بھی جو 24 نومبر کی کال تھی اور 26 تاریخ کو جو کریک ڈاؤن ہوا، جو ہم پہ گولیاں چلائی گئی، ہمارے ورکران زخمی ہوئے، ہمارے کچھ ورکران شہید ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بے گناہ کارکنوں کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے لیے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، فری آف کاسٹ ہم ان کو فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مطمئن ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی بھی بے گناہ کارکن جیل میں نہیں رہے گا۔ کل بھی میں ATC راولپنڈی پیش ہوا ہوں، 600 بندوں کو جس طرح لایا گیا، صبح سے ATC کورٹ لایا گیا تھا، شام تک جج صاحب تشریف لائے اور ان سب کو جوڈیشل کر دیا گیا، لیکن پورا دن نہ ان کو کھانے کو کچھ دے رہے تھے نہ پینے کو، ڈسپائٹ کہ تمام کورٹس نے آرڈر کیا ہے، SHO کو ڈائریکشن دیے کہ ان کے کھانے پینے چائے کا بندوبست آپ کے ذمہ، کیونکہ ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان سے آپ نے تفتیش کرنی ہے، لیکن ان کو آپ نے کھانا بھی دینا ہے، ٹائم پہ چائے بھی دینی، ان کے واش روم سب کا بندوبست SHO کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے ان ہزاروں کارکنوں کو جلد سے جلد رہائی دلوائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ گولی کس نے چلائی، اریسٹ آرڈر کس نے کیا تھا، اریسٹ کہاں سے ہوئے، اریسٹ ہوئے موٹر وے سے، جس طرح ارباب صاحب نے آپ کو فرمایا کہ توق کے حساب سے تقسیم ہوا ہے، سب کو حضر تانے واکینٹ تانے والوں نے اریسٹ کیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے حلقے سے 15 ورکران ایک ہی فلائنگ کوچ کے اریسٹ ہوئے۔ ایک ہی فلائنگ کوچ سے اگر کسی بندے کو آپ اریسٹ کریں گے تو پھر وہ ایک ہی تانے میں ہوں گے، وہ 4 مختلف تانوں میں موجود ہیں۔ سب کے ساتھ میں ملا ہوں، سب کے مورال اپ پہ، یہ اسٹیبلشمنٹ والے یا جو بھی ہے یہ خاطر جمع رکھے کہ ہمارے ورکر کو یہ دبا لیں گے، کوئی نہیں دبتا۔ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا، یا 4 اکتوبر کا جو انہوں نے ہم پہ تشدد کیا، یا یہ ابھی 26-27 تاریخ کو انہوں نے جو گولیاں چلی، ہمارا کارکن بالکل 100% ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے جناب کسی سے بھی۔ اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہی ہے، تقریباً 3800 کارکن ہمارے تقریباً آن دا ریکارڈ اریسٹ ہے، لیکن سب کے پیچھے منیمم 5 کیسز ڈالے گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 کیسز ڈالے گئے، تو اگر پر کیس ہم حساب ڈالیں تو یہ 40,000 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن آن دا ریکارڈ جو لوگ ہیں 2200-2400 لوگ دھرنے سے واپسی پہ اریسٹ ہوئے، اور باقی جس طرح ارباب صاحب نے کہا، ریڑھی والوں کو، دکانداروں کو، چابڑی فروشوں کو، جتنے بھی پختون تھے ہمارے غریب جو مزدوری کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، ان سب کو اریسٹ کیے گئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ایک بات سر، سوری، CM صاحب ہم سے رابطے میں، سردار الیمین خان گنڈاپور صاحب ہم سے رابطے میں، وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جو جیل میں حوالات میں جو ہمارے حوالاتی ہیں، جو ہمارے غریب ورکران ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ خبرگیری بھی لے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے۔ ہم 2-3 دنوں بعد ان سے میٹنگ کرتے ہیں، ساری صورتحال بتاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ارباب صاحب نے بھی بات کی ہے، علی زمان بھائی نے بھی بات کی ہے کہ 24 نومبر کا جو پروٹیسٹ تھا ہمارا، جو ہماری کال تھی خان صاحب کی، وہ دیکھیں ہمیں اس تمام ایپیسوڈ کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس میں زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی، ہمارے اوپر اسٹریٹ فائر بھی ہوئے، سنائپر گنز کے ساتھ ہمارے اوپر فائر ہوئے، ہمارے کارکنوں کو اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔
مختلف سیاسی پارٹیاں جو جس طریقے سے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور چند میڈیا کے جو لوگ ہیں جو دانشور ہیں نام نہاد، وہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر جس قسم کی لان تان کر رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم تو پرامن تھے، ہم تو نہتے تھے، ہم تو بغیر کسی ہتھیار کے جو تھے وہ جا رہے تھے، ہم تو ملک میں آئین کی بالادستی کی خاطر نکلے تھے، ہم تو ملک میں قانون کی حکمرانی کی خاطر نکلے تھے، ہم تو ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے نکلے تھے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس کے خلاف نکلے تھے، جو پچھلے 2.5-3 سالوں سے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور بہت سارے صحافیوں کو اور وہ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں اس تمام ظلم کے خلاف، ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے بربریت کا۔ دیکھیں بار بار ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو بارہا کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، خواتین تک لوگوں کو جو ہے ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ ہر ایک ظلم جو آپ اس وقت اس دنیا میں جس قسم کا ظلم بھی کتابوں میں ہے وہ تمام کا تمام ظلم اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ہم تو اس ظلم کے خلاف نکلے تھے، ہمارا لیڈر جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی خطا کے جو ہے وہ اس وقت بزور طاقت اور بزور بندوق جو ہے انہوں نے جیل کے اندر اس کو بند رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون جو تقریباً 75-76 سال ان کی ایج ہے، ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے اور جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ سینیٹر اعجاز چودھری دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں، عمر سرفراز چیمہ دیکھیں، میاں محمود رشید صاحب دیکھیں، ان سب کو اور ان کے علاوہ ہمارے سینکڑوں کارکنان جو ہے وہ اس وقت ملٹری کی قید میں ہیں بغیر کسی۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہمیں جو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا پرامن جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو فریڈم آف سپیچ کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف اسمبلی کی جو ہے وہ اجازت ہے پرامن طریقے سے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا گیا۔ ہمارے ساتھ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، دیکھیں وہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا۔ 8 فروری کا الیکشن تھا، جیسے ارباب صاحب نے بات کی، ہم سے جس طریقے سے چھینا گیا، ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے علی زمان، یہاں پہ پشاور میں جو ہے ہمارے 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 1 قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ ہم سے جس طریقے سے چھینی گئی پورے ملک کی طرح۔ ہم عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے ہمیں دھتکارا اور بار بار دھتکارا۔ الیکشن کمیشن ہمیں بار بار جو ہے وہ ہمارے جو آئینی اور جو ہمارے جمہوری حقوق ہیں وہ ہم سے بار بار چھینے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہو رہا، ریزرو سیٹس آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تمام تر مظالم کے بعد جب ہے ہم باہر نکلے اور ہمارے اوپر آپ لوگوں نے اسٹریٹ فائر کیے، ہمارے اوپر پرامن اور نہتے شہریوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کیے، اور اوپر بلڈنگز کے اوپر بیٹھ کر آپ نے سنائپر گنز کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک بندے کو جو ہے وہ آپ نے اسٹریٹ فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کرنے کے لیے تگڑی ہے؟ کیا ہم صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سے اس ملک میں جو ہے جو کام ہے آپ کا، جو بارڈر کے اوپر جو معاملات کو سنبھالنا ہے، جو دہشت گردی ہے اس ملک میں اس کو جو سنبھالنا ہے، اس کو تو آپ سنبھال نہیں سکتے۔ الٹا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا اس ملک میں جو جمہوریت کے رکھوالے نکلتے ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے لوگ نکلتے ہیں، انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر آپ اسٹریٹ فائر کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اس وقت جو سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جو شہداء ہیں، جو کارکنان اس وقت زخمی ہیں، ان کے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہمدردی کے 2 بول بول سکیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے جس فوج کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم اس چھتری سے ادھر ادھر ہٹے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ لہٰذا آپ اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں یہ تمام سیاسی جماعتیں جھانکیں جو اپنے آپ کو آئین کی علمبردار کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئنز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو کہ جس طریقے سے وہ تحریک انصاف کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر، ان کے کارکنوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر وہ جس طریقے سے ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور وہ جو ہے جس طریقے سے ان کے بیانات ہیں وہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ پھر تو ہم کیا یہ کہیں
کہ جو 1948 میں بابڑا کے مقام کے اوپر جب فائر کیے گئے لوگ ریاست نے اور فوج نے جس طریقے سے اس وقت بمباری کی گئی، تو کیا وہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ باچا خان کے کہنے کے اوپر کی گئی یا باچا خان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے، دیکھیں آپ اپنی خود جو 1973 میں ولی خان کا جو لیاقت باغ کا جلسہ تھا اس کے اوپر جس طریقے سے فائر کیے گئے، وہاں پر بھی پختونوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، کیا ہم اس کا بھی مورد الزام آپ کی قیادت کو ٹھہرائیں، آپ کی پارٹیوں کو ٹھہرائیں؟ تھوڑا سا مہربانی کریں، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتے ہیں، آئین کا لمبردار کہتے ہیں، اور پھر آپ کا یہ شرمناک رویہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو جس کے اوپر اسٹریٹ فائر کر کے کہاں پر ہوا ہے؟ اور اسلام آباد تو دیکھیں وفاق کی علامت ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اسلام آباد تو پورے صوبے کا ہے، پورے ملک کا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ جو ہے جس طریقے سے آپ نے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے آپ کیا، اور پھر اس کے بعد پختونوں کو جس طریقے سے آپ ٹارگٹ کیا، تمام کے تمام پختون اس پاکستان میں جو بستے ہیں وہ کیا تمام کے تمام تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے؟ کیا دوسری جماعتوں میں پختون لوگ نہیں رہتے؟ کیا یہاں کے جو کل ادھر یہاں پہ جن لوگوں نے اے پی سی کی ہے، کیا انہوں نے 2 بول بولے اس کے اوپر؟ کیا بولنا نہیں چاہیے تھا کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے اسٹریٹ فائر کر کے جو لوگوں کو شہید کیا گیا، کیا اس کے اوپر مذمتی ایک لفظ بولا گیا؟ یہاں پہ جو گورنر ہاؤس میں ایک ڈرامہ رچایا گیا کل، کیا جو تحریک انصاف اس کے علاوہ پختونوں کے ساتھ جس طریقے کا رویہ رکھا گیا ہے، کیا یہاں پہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کیا پختون قیادت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے، جو صوبے کی سیاسی جماعتیں تھیں جو اپنے آپ کو پختونوں کا چیمپئن کہتے، کیا انہوں نے ایک لفظ بولا، مذمت کی انہوں نے جو پختونوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نفرتیں اور جس طریقے سے آپ دوریاں پیدا کرتے جا رہے ہیں، آپ نفرتیں پھیلاتے جا رہے ہیں، نفرتیں پھیلاتے جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کو جو ہے وہ آپ انتشار کہتے ہیں، ہمیں انتشاری ٹولہ، سب سے بڑا انتشاری ٹولہ اس وقت آپ ہیں، جو آپ کی پالیسیز ہیں، جس طریقے سے آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے جو ہے ان کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے کارکنوں کو گرفتار کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اور آپ جس طریقے سے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں اور پنجاب کی جیلوں میں پختون کارکنوں کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو جس طریقے سے آپ نے گرفتار کیے اور جو رویہ ان کے ساتھ رکھ رہے ہیں، کیا یہ آپ ہمیں کہتے ہیں سب سے بڑا انتشاری ٹولہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، سب سے بڑا انتشاری ٹولہ اس وقت وفاق کی حکومت ہے جو جاری طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ جی سب سے پہلے سوالات سے پہلے میں ایک گلہ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ کی موجودگی میں اس دن یہاں پہ سورہ پور میں جو غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا تھا، تحریک انصاف کے ورکرز نے میڈیا کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ گالیاں دی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میڈیا ورکر جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز آن ایئر ہو یا نہ ہو، تو یہ کس حیثیت سے میڈیا ورکرز کو آپ کے ورکر جو ہے گالیاں دیتے ہیں؟ دیکھیں میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس تمام واقعے کی جو ہے وہ مذمت بھی کرتا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے خود اپنا بحیثیت ضلع کے صدر کے میں نے اپنا جو ہے وہ بیان، معذرتی بیان جو ہے وہ جاری کیا تھا، اور آپ سب سے میں نے معافی بھی مانگی تھی۔ مجھے اس میں کوئی اور محسوس نہیں ہوتا، جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا میں آج بھی اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں جی کوئی اور کویشچن آپ نے جو کل اے پی سی کے حوالے سے ہمیں شکوہ کیا کہ جو باقی جو پختون قیادت جو سب اکٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کوئی مذمت نہیں کی کہ جو اسلام آباد میں آپ کے پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا،
تو میں آپ سے باپ صاحب سے سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف نے ایک اچھا موقع ضائع نہیں کیا کہ اگر وہ آپ کی جماعت کی اس اور پارٹی کانفرنس میں جاتی, وہاں جا کے آپ اپنا مقدمہ وہاں لوگوں کے سامنے رکھتے, اور اس اے پی سی کے جو اعلامیے میں یہ بھی آپ شامل کرا دیتے کہ اگر پختونوں کے ساتھ اگر سیاسی اس کے بنیاد پر کوئی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے تو ایک متفقہ آواز اے پی سی سے آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں کوئی دعوت نہیں ملی تھی, ایک بات. دوسری بات, ہم اگر ہوتے یا نہ ہوتے, دعوت تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ نیشنلسٹ ہیں, دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے حقوق کی خاطر, خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے. تو ہم تو ان سے یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے اگر یہ ڈرامہ جو رچایا ہے تو سب سے پہلے اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں کرم میں حالات خراب ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو جس طریقے سے پختونوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے موبائلز چھین کر چیک کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ان میں ریڑھی بان ہیں, ان میں مزدور کار ہیں, ان میں دیہڑی دار مزدور ہیں, اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے جس طریقے سے. اس وہاں پہ ہماری شمولیت کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ان کو چاہیے تھا. پختون ولی کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, پختون جو ہے وہ نیشنلسٹ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر یہ مذمت ہی اپنی اے پی سی جو انہوں نے ڈرامہ رچایا اس میں یہ مذمت وہ کرتے, ضرور اس کے اوپر بات کرتے. جی سر بتائیے گا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی تھی بحیثیت چیف ایگزیکٹو, بحیثیت صوبائی صدر پارٹی کے, تو وہ شریک کیوں نہیں ہوئے, کیوں اے پی سی کو ریجیکٹ کیا گیا اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں اور ایک اچھا موقع کیوں گنوا دیا پی ٹی آئی نے؟ اس میں باقاعدہ طور پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذمت بھی کی گئی, جو اور اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی فلور پہ بھی مذمت کی. اسلام آباد واقعے میں ڈی چوک میں آپ کے کارکنوں پہ جو گولیاں برسے گئی, تو آپ سولو فلائٹ پہ میں وہاں کے بات نہیں کر رہا, میں کل جو انہوں نے اے پی سی کی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں میں جو انہوں نے 13-14 رکنی نکات کا جو انہوں نے وہ جاری کیا ہے اپنا اعلامیہ, اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس اعلامیے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام آباد میں جو پختونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو تحریک انصاف کے ساتھ, چھوڑیں تحریک انصاف کو, یہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے ماضی میں, لیکن یہ جس طریقے سے اسٹریٹ فائر کر کے لوگوں کو سنائپر گنز کے ساتھ جو شہید کیا گیا, جو زخمی کیا گیا, ان کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک نقطہ اس کے اوپر بھی بات کرتے. ایک دوسرا آپ نے کہا کوئی آفیشیل جو ہے وہ دعوت نہیں ملی تھی تحریک انصاف کو. جس طریقے سے گورنر فردن ہر پارٹی کے سربراہ کے پاس گئے یا ہر پارٹی کے دفتر گئے, اس کے ہمیں بتائیں کہ کس جگہ پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو یا صوبائی قیادت کو انہوں نے دعوت دی ہو. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل وفاق کے نمائندے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, امیر مقام صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک میاں افتخار حسین صاحب نے بھی اس پہ بات کی اور مذمت کی کہ اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کی مذمت میاں افتخار صاحب نے بھی کی تھی, اور وفاقی حکومت کا جو نمائندہ تھا امین مقام صاحب آن دا ریکارڈ اس نے بھی مذمت کی, اور اعلامیہ میں یہ لکھا گیا کہ جو ہو رہا ہے پختونوں کے ساتھ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور جو آگے پلان ہوگا اس حوالے سے تو ہم وفاق حکومت کو خبردار کریں گے. اس کے بعد جو کوشچن ہے سر آپ سے, پشاور میں 13 دسمبر کو جلسہ ہونے جا رہی ہے, اس کی کیا تیاریاں ہوگی اور کہاں پہ ہوگا, کس مقام پہ؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ اس اعلامیہ میں جو کل جاری ہوا ہے اس میں کوئی ذکر اسلام آباد واقعے کا نہیں ہے. اسلام آباد واقعے میں جو 26 نومبر کو, جو 27 نومبر کو اور اس کے بعد جس قسم کی یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ اس اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رہ گئی بات, آپ نے کہا کہ جو وفاق کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی جماعتیں تھیں, یہ آج خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنے آئی ہیں, یہی جماعتیں پچھلے 2.5 سال سے یہاں پہ نگران سیٹ اپ میں حصہ بقدر جثہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ان کو یاد نہیں تھا, اس وقت NFC ایوارڈ ان کو یاد نہیں تھا, اس وقت جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ تھا وہ ان کو یاد نہیں تھا. انہوں نے 10,000 نگران حکومت میں غیر قانونی جو ہے وہ بھرتیاں کی. یہاں پہ جو تحریک انصاف کے پروجیکٹس تھے, صحت انصاف کارڈ کو بند کیا, جو ہمارا یہاں پہ MTI کا قانون تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا. یہ تمام تر وہاں اس وقت یہ کہاں تھے جب یہ یہاں پر 2.5 سال انہوں نے بیٹھ کر غیر قانونی نگران حکومت حصہ بقدر جثہ کے ذریعے کی.
اور رہ گئی بات آپ نے پشاور میں جو جلسے کے حوالے سے 13 تاریخ کو ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ پارٹی شیئر کرے گی، پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ارباب صاحب، میرا سوال آپ سے ہے، اس دن مولوی صاحب آئے تھے، اسے بھی کویشچن کیا گیا تھا لیکن انہوں نے واضح جواب بھی دیا۔ آپ کی طرف سے یہ سوال سارا ہے کہ دھرنا ابھی جاری ہے، ہم نے کوشش نہیں کی لیکن فزیکلی اور گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دھرنا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ کون سا دھرنا؟ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں، ڈیرا صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ دھرنا ہمارا جاری ہے۔ اسلام آباد والا دھرنا جو ہم اسلام آباد میں آ گئے تھے، دھرنے کی تحریک جاری ہے، دلوں میں ہے نا۔ اس طرح دیکھیں، تو ایک یہ بات ہے، یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کا خان صاحب کو رہا کرانا، جو آپ کا موٹو تھا کہ کو رہا کرانا ہے کہ یہاں پر واپس ہی نہیں آئے گے، آئندہ کا کیا لائق ہے؟ مطلب آپ نے یہ تحریک چھوڑی دی ہے یا نہیں؟ ابھی کس پوزیشن میں یہ چل رہی ہے؟ خان صاحب کی رائے کی۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں 26 والا 24، 25، 26 اور 27 کا جو دھرنا تھا، اس کے اوپر جب ریاست نے، اس کے اوپر جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اور مجلس میں تھا، فوج نے جس طرح فائرنگ کی، تو اس کا تو مقابلہ جو ہے نہیں ہو سکتا، اس کا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ بھی ایک کال آتی ہے تو پریس کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، ہم بہت سی ایسے باتیں کرتے ہیں اور اس سینس میں کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کیمرہ میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ رپورٹ نہیں ہوتی، ایسا ہی نہیں۔ سو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی دھرنا ابھی تک جاری ہے، اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی ہمارے انٹرنل کسی فورم میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی یہ دھرنا جاری ہے۔ جب فائرنگ ہوئی، بیکاز ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو کوئی نہ فوجی ہیں، نہ ہم کوئی پولیس والے ہیں، نہ ہم کوئی SSG کمانڈوز ہیں جن کے پاس نائٹ ویژن کی سنائپریں ہوں جو کہ لائٹیں بند کر کے لوگوں کو ٹارگیٹ کریں۔ سو وہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی۔ جو جدوجہد کی بات ہے، 4 اکتوبر کو جب ہمارے کارکنان کو اسی طرح گرفتار کیا گیا تو ہم آپس میں بیٹھے، ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ 24 کو اس قسم کا رسپانس ہوگا۔ آپ سب نے دیکھا کہ کتنا، اور بلکہ ایسے جو ہمارے ناقدین تھے ان نے بھی کہا کہ یہ خان صاحب نے اس دفعہ اسلام آباد میں سونامی وہ کی ہے۔ اور یہ بھی آپ کا اندازہ ہوگا کہ جس طرح کا ظلم ہوا ہے، پختونوں میں ایک کام ہے، وہ ضد میں آتے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کال آئے گی 24 نومبر سے زیادہ لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات جو اس کی ہے، جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال ہو، جواب ہو، وہ یہ ہے کہ بھئی کس طرح ایک قوم کے لوگوں کو پورے ملک میں آپ جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، کیوں؟ مطلب کیوں؟ یا ہماری جو وار اینڈ ٹیرر کے اندر قربانیاں ہیں وہ کم ہیں؟ ہمارے جو 1948 میں جب کشمیر کے اوپر لڑائی ہوئی، جو کشمیر کا جہاد ہوا، کون گئے تھے؟ کیا کوئی کسی اور ملک سے لوگ گئے تھے؟ یہی پختون گئے تھے۔ تو ہر جگہ پختون استعمال ہوتا ہے اور پھر اسلام آباد میں اس قسم کی حرکات ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، سب سے، کہ ذرا اس چیز کے اوپر بھی ذرا سا وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جس نے کی غلط کیا، ہم نے کبھی بھی نہیں کی، نہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن پختونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بھی تو کوئی سوال کریں تاکہ اس پہ ذرا کھول کے ہم بات کریں، جواب دیں اس کے اوپر۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم پختون نہیں ہیں، ہم صرف یا صحافی ہیں یا سیاستدان ہیں یا MP ہیں یا MN ہیں۔ کی بات کرتے ہیں تو فورم میں لگی ہوئی آگ جو ہے نا، اس کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، اس میں ابھی تک نہ کوئی اس طرح کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، نہ اس طرح کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے صوبائی حکومت کی جانب سے، اور وہ لوگ جو ہے نا تقریباً وہاں پر تقریباً 2 ہفتے جوڈیشل افسران بھی پھنسے ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں آج 2 ہفتے سے نہیں لگی۔ یہ سیکٹیرین جو ایشو ہے 1905 جب پہلی دفعہ سیٹلمنٹ کی تاریخ دیکھ لیں، وہاں سے یہ سیکٹیرین اور بیسکلی زمین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں پہ رہا ہوں، زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، زمین کے مسئلے سے بات نکل جاتی ہے، پھر وہ شیعہ سنی بن جاتی ہے۔ سو یہ ایک سیکٹیرین ایشو ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہم دیکھیں ایز اے صوبہ پشاور قومی اسمبلی کا ممبر، میں اپنی حکومت سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ اس کے جو لینڈ کا ایشو ہے اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، اس کے اوپر ریکمنڈیشنز بھی ہیں، اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے
بیکاز یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ وفاق کی صرف ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری امن و امان کرم میں ہماری صوبائی حکومت کی بھی ہے. سر میرا سوال زمان صاحب سے ہے کہ سر یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جو آپ لوگوں کے ورکرز اور ریڈیبان وغیرہ جو پشتون ہیں ہمارے بھائی، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو آیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیمیں ہیں وہ صرف اپنے کارکنوں کی ضمانتیں کر رہے ہیں یا ان ریڈیبانوں اور پختونوں کی بھی ضمانتیں؟ دیکھیں بھائی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس دفعہ انہوں نے ڈرائیوران کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے بھی ہم لگے ہوئے. اور باقی اگر ایمان مزاری کو آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے صرف تصویر نکالی تھی، باقی گراؤنڈ پہ ہمارے ہی جو ILF کی ٹیم ہے، میں خود ان سے رابطے میں ہوں. ہمارے مردان کے چند وکلا جاتے ہیں ریگولر، ثوابی کا ایک ہمارا ریگولر جاتا ہے، اور سوات سے ہمارے 5 لوگ ریگولر ادھر کورٹ اٹینڈ کرتے ہیں. اور سب کے کل ایک بچہ تھا 400 کا تھا، ہمارا پارٹی ورکر نہیں تھا، لیکن وہی ریڈی بان تھا، اس کو ہم نے ڈسچارج کرائی. میں خود ادھر موجود تھا.